بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ جواب ہے 3 بچے۔ سوال ہے، کس نبی کو آگ میں ایک فرشتے نے لباس پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، جسم پر کس جگہ تل ہونا محفل میں خاموش رہنے کی علامت ہے؟ جواب ہے بائیں ہونٹ کے نیچے۔ سوال ہے، بتائیں وہ کون سا گناہ ہے جو کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہوتے ہیں؟ جواب ہے غیبت کرنے والے۔ سوال ہے، انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ سوال ہے، پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون سا لباس پہنایا گیا؟ وہ لباس کہاں سے آیا اور کس نے پہنایا تھا؟ جواب ہے ریشمی قمیض پہنائی گئی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی، اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال ہے، 50 سال کی عمر کے بعد انسان کو کون سے 4 پھل ضرور کھانے چاہیے؟ جواب ہے پپیتا، سیب، کشمش اور لیمو۔ سوال ہے، کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جواب ہے کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں ایک بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ نشہ کرنے والوں کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب ہے دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال ہے، سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ دریا نیل اور دریا فرات میں گرتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، کس مسلمان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جواب ہے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں فروخت کیا گیا تھا؟ جواب ہے مصر میں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ جواب ہے سیاہ رنگ۔ سوال ہے، دنیا میں کون سا عمل کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ جواب ہے مسجد کی صفائی کرنا۔ سوال ہے، ایسی کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد کرنا۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب ہے جنتی انسان کے پاس۔ سوال ہے، کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب ہے منات اور عزا بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ سوال ہے، جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال ہے، کون سا عمل انسان کو امیر بناتا ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ دینے کا عمل انسان کو امیر بناتا ہے۔ سوال ہے، نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ جواب ہے مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ سوال ہے،
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کو کس جنگ میں واصل جہنم کیا گیا تھا؟ جواب ہے جنگ بدر میں۔ سوال ہے، یہ بتائیں کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب ہے 70 سال۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ جواب ہے 72 زبانوں کا۔ سوال ہے، سورہ بقرہ کون سے غیر مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب ہے یہودیوں کو۔ سوال ہے، حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئیں؟ جواب ہے 4 ہجری تک۔ سوال ہے، وہ کون سا انسان ہے جو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے؟ جواب ہے یوم آخرت کا منکر۔ سوال ہے، وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو سلام کہلوایا۔ سوال ہے، وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے، یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خدا۔ سوال ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں کتنی مساجد تھیں؟ جواب ہے 10 مساجد۔ سوال ہے، جنگ جمل کو جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے گرد لڑی گئی۔ سوال ہے، ایسی وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد کرنا۔ سوال ہے، کون سا کلمہ پڑھنے والا انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ سوال ہے، وہ کون سا کافر ہے جو پہلے قرض دار تھا اور پھر ایک بادشاہ بن گیا؟ جواب ہے فرعون۔ سوال ہے، قیامت کے دن کون سا نیک عمل سایہ کی طرح ہوگا؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے، قرآن پاک میں مبارک درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ جواب ہے زیتون کا درخت۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا بہترین سامان کس کو کہا؟ جواب ہے نیک بیوی کو۔ سوال ہے، بتائیے کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب ہے جو مسافر ہوں۔ سوال ہے، کس کے بلانے پر نفل نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے ماں کے۔ سوال ہے، بتائیے کس مخلوق والے کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے، قرآن مجید میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب ہے ابلیس کا۔ سوال ہے، نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب ہے 2 گواہوں کی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے کس سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے؟
جواب ہے لڑکی کی ماں سے۔ سوال ہے کیا ساس سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ جواب ہے ساس اور سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو آپ کے ماں باپ کے ہیں، اس لیے ان کے ادب و احترام میں انہیں ساس اور سسر کی بجائے امی اور ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں۔